بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹا ہوا مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا، فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے بھائی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرے گا، ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹا ہوا مرد کی لاش ملی تھی۔ اس محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا، بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے ابن عالم بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسے ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید الرمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بچے کو نئی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جانا اور حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچے کو پیار کرے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلموں، اے پرسبد مجرموں، اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاکیں پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خدارا ایسا نہ کرو، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ لے جاؤ، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی کو کافی پیسے اور اچھے لباس کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ بتائے اور یہ نہ بتائے کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی، میں تجھے اس سے زیادہ بہت کچھ دوں گی۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تو دائی نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کوئی عورت آئی، نہ ہی اس بچے کو پیار کیا، نہ ہی کوئی آئی جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ جو جوان لڑکی آئی تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن بھی اس بچے کو لاؤں گی، جس کے عرض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کیا کہ مجھے معاف فرما دیے، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ آپ حکم دیا تو اس عورت کو گرفتار کر کے لا، آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اب تو عید کا انتظار کر، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا، دائی بچے کو اچھی پوشاکیں پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ نوجوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائی نہ مانی۔ دائی اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم بیان کرو گی؟ لڑکی نے عرض کیا، میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان کرنا شروع کیا، میرے باپ عمر بن سعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کامیابی میں شہید ہوئے، میری ماں حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئی، میں تنہا رہ گئی، ہمسائی کی لڑکیوں کے ساتھ مایوس
مایوس ہو کر انہوں کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائی کی سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائی کے چند انصار مہاجرین لڑکوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت، ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی۔ سب لڑکیاں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی، میرا نام دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرا باپ عمر بن سعد تھا جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بوڑھیا نے پوچھا کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے۔ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا اے دسترخوان، میں تو اللہ والی ہوں، میرا یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جیوں کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنی نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں، تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر کی ہے، جو کہ تنہائی معطر پرہیزگار نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی کہ بے اختیار کہہ دیا اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرے دل بھی بہل جائے گا اور اس صحبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر اور انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، اب فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا یہ لڑکی بڑی حیا دار ہے اور شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی، میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر سے اشارہ کیا، باہر کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ بند کر دیا جائے۔ میں دوبارہ بند کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑے لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچی، چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قدم مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آگ سے بولا ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں مجھے منتقم پر ظلم کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، کیوں میری رسوائی کرتے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اس مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازو میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے جنگل میں بری طرح پھنس
کر گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشانی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پھر پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ آئی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکار کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا۔ اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے اسے نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتولہ کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم میں مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حدود نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دائی کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے الجمائی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تم قسم کھاتی ہو کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی بڑھیا کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا سیاہ چہرہ دیکھا تو فریادیں کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اب مجھے معاف فرمائے، میں اپنے کردار سے طالب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تاب ہوتی ہے تو اسے پہلی حالت میں بدل دے مگر اس کے چہرے کی سیاہی ہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس معاملہ تو کس طرح تاب ہوتی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر جمع کریں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔